بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ العزیز پچھلی ویڈیو کے اندر قرآن و حدیث کی روشنی میں غسل کے بارے میں بیان کیا گیا تھا۔ آج سے انشاءاللہ العزیز غسل کے مسائل کے اوپر ہماری گفتگو ہوگی۔ آئیے اپنی گفتگو کی طرف چلتے ہیں۔ غسل کے فرائض ہونے کی اسباب بعد میں انشاءاللہ العزیز ہم لوگ بیان کریں گے کہ کن کن وجوہ سے غسل فرض ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے، ان کی حقیقت کیا ہے، یہ بعد میں بیان کی جائے گی۔ اور غسل کے جو 3 فرض ہیں، غسل فرض ہونے کے بعد جو 3 کام، جو 3 جزو ہیں، اگر ان میں سے ایک بھی خشک رہ جائے، ان میں سے کسی ایک میں بھی اگر کمی آ جائے تو غسل نہ ہوگا۔ تو یعنی یوں کہہ لیں کہ غسل میں 3 فرض ہے۔ اسی حوالے سے ہماری گفتگو ہوگی۔ آئیے اپنی گفتگو کی طرف چلتے ہیں۔ نمبر 1، پہلا فرض جو ہے، جب غسل فرض ہو جائے، فرض ہونے کے بعد 3 کام کرنے ہیں، اگر وہ آپ لوگوں کے صحیح ادا ہو گئے تو آپ کا غسل ہو گیا۔ ہمارے ہاں یہ بھی معاشرے کے اندر، سوسائٹیوں کے اندر یہ بھی مشہور ہو چکا ہے کہ زمانہ جہالیت کی طرح، کہ جیسے پہلے دور میں ہوا کرتا تھا کہ جس کے اوپر غسل فرض ہو جائے، یہ اس طرح کے معاملات ہو جائیں تو اس کے سامنے بیٹھ کے قرآن پڑھتے جانا، کلمے پڑھتے جانا، یعنی اس طرح کے معاملات کرتے تھے تو یہ غلط ہے۔ اس سے وہ جس کے اوپر غسل فرض ہوا ہے وہ پاک نہیں ہوگا، وہ ان 3 چیزوں سے پاک ہوگا۔ ہاں، وہ ان 3 چیزوں سے کیا ہوگا؟ پاک ہوگا۔ نمبر 1، کلی کرنا، کہ منہ کے ہر پرزے، گوشے، ہونٹ سے حلق کی جڑ تک ہر جگہ پانی بہہ جائے۔ اکثر لوگ یہ جانتے ہیں کہ تھوڑا سا پانی منہ میں لے کر اگل دینے کو کلی کہتے ہیں، اگرچہ زبان کی جڑ اور حلق کے کنارے تک نہ پہنچے۔ یوں غسل نہ ہوگا، نہ اسی طرح نہانے کے بعد نماز جائز، بلکہ فرض ہے کہ داڑھوں کے پیچھے، گالوں کی تہہ میں، دانتوں کی جڑوں اور کھڑکیوں میں، زبان کی ہر کروٹ میں، حلق کے کنارے تک پانی بہے۔ یعنی منہ کا جو اندر کا جو حصہ ہے، یعنی داڑھیں ہو گئی، اوپر کے دانت ہو گئے، زبان کی کروٹیں ہو گئی، یعنی ہر پرزے تک پانی پہنچے۔ اور یہ پہنچانا جو ہے یہ ضروری ہے، یہ فرض ہے۔ اگر آپ لوگ نہیں پہنچاتے، تھوڑا سا پانی لے کر آپ لوگ کلی کر لیتے ہیں کہ حلق تک صرف پانی پہنچانا ہے، تو اس سے آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ جب غسل نہیں ہوگا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ جب آپ کا غسل نہیں ہوگا تو آپ قرآن پاک کو چھو نہیں پائیں گے۔ جب آپ کا غسل نہیں ہوگا تو آپ سجدہ نہیں کر پائیں گے، کیوں؟ آپ اللہ کے گھر میں بھی نہیں جا سکتے۔ تو خدا را اس سے بچیں، جتنا ہو سکے اس سے پرہیز کریں۔ اگر ہم اس سے سماعت فرمائیں، دانتوں کی جڑوں یا کھڑکیوں میں کوئی ایسی چیز جو پانی بہنے سے روکے جمی ہو تو اس کا چھڑانا ضروری ہے۔ اس کا کیا کرنا؟ چھڑانا ضروری ہے۔ اگر چھڑانے میں ضرر اور حرج نہ ہو، جیسے چھالیا کے دانے، گوشت کے ریشے، اور اگر چھڑانے میں ضرر اور حرج ہو، جیسے بہت پان کھانے سے دانتوں کی جڑوں میں چونا جم جاتا ہے، یا عورتوں کے دانتوں میں مسی کی ریخیں کہ ان کے چھلنے میں دانتوں یا مسوڑوں کو مضر کا اندیشہ ہو تو معاف ہے۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں۔ یوں ہی ہلتا ہوا دانت تار سے یا اکڑا ہوا دانت کسی مسالے وغیرہ سے جمایا گیا اور پانی تار یا مسالے کے نیچے نہ پہنچے تو معاف ہے۔ یا کھانے یا پان ریزے جو ہیں یہ دانت میں رہ گئے کہ اس کی نگہداشت میں حرج ہے۔ ہاں، بعد معلوم ہونے کے اس کو جدا کرنا اور دھونا ضروری ہے، جبکہ پانی پہنچنے سے مانع ہو۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں۔ یہ منہ کے حوالے سے تھا، اب ناک کے حوالے سے بھی گفتگو کرتے ہیں۔ دوسرا فرض جو ہے وہ ہے ناک میں پانی ڈالنا، اور اس کی بھی شرعی لحاظ سے جن جن چیزوں کا ناک کا جو جگہ ہیں ان کا دھونا جو ہے ضروری ہے، اس کے اوپر بھی گفتگو کرتے ہیں۔ پہلا فرض کیا تھا؟ وہ تھا کلی کرنا، اور دوسرا ہے ناک میں پانی ڈالنا۔
ناک میں پانی ڈالنا یعنی دونوں نتنوں کا جہاں تک نرم جگہ ہے دھلنا، کہ پانی کو سونگھ کر اور اوپر چڑھائے، بال برابر جگہ بھی دھلنے سے رہ نہ جائے اور ورنہ غسل نہ ہوگا۔ ناک کے اندر رینٹ سوکھ گئی ہے تو اس کا چھڑانا فرض ہے، نیز ناک کے بالوں کا دھونا بھی فرض ہے۔ تو جتنا ہو سکے اچھی طرح آپ غسل کیا کریں۔ ناک کے اندر اگر ریڑھ سوکھ گئی ہے، نوک سوکھ گئی ہے تو اس کو چھڑانا جو ہے یہ ضروری ہے، یہ فرض ہے۔ اور بعض اوقات یوں ہوتا ہے ایسے ہلکا سا پانی ڈالتے ہیں، وہ سانس کھینچتے نہیں ہیں، بس ناک میں تھوڑا سا ناک کے اندر پانی جاتا ہے پھر نیچے نکال دیتے ہیں، تو یہ غلط ہے اس بندے کے لیے جس کا روزہ نہیں ہے۔ روزہ دار کے لیے ایسے ہی وہ ایسے ہی کرے، یعنی ہلکا سا پانی لے۔ اگر روزہ دار نہیں ہے تو سانس کھینچے، ناک کی جو نرم ہڈی ہے، جڑ ہے، وہاں تک پانی کو پہنچائے۔ اور یہ غیر روزہ دار کے لیے، روزہ دار کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں۔ بلاک کا سوراخ اگر بند نہ ہو تو اس میں پانی پہنچانا ضروری ہے، پھر اگر تنگ ہے تو حرکت دینا ضروری ہے ورنہ نہیں۔ تیسرا فرض جو ہے، تیسری چیز جو ہے جس کا دھونا جو ہے وہ فرض ہے، اگر نہیں دھوئیں گے تو آپ کا غسل نہیں ہوگا، وہ یہ ہے کہ سارے تمام ظاہری بدن جو ہے، یعنی سر کے بالوں سے پاؤں کے تلووں تک جسم کے ہر پرزے، ہر رونگٹے پر پانی بہہ جانا جو ہے یہ فرض ہے۔ اس کی کافی احتیاطیں ہیں آپ کریں، جیسے کہ آپ خالی شاور کے نیچے کھڑے ہو جاتے ہیں یا ٹوٹی کے نیچے یا پیپ لگا لیتے ہیں تو کھڑے ہو کر آپ لوگ نہاتے ہیں، تو جسم کے کافی ایسے اعضاء ہیں اگر ان کے اوپر توجہ نہ دی جائے، ان کو توجہ سے نہ دھویا جائے تو تمام ظاہری بدن کا جو حصہ ہے، تمام ظاہری بدن جو ہے اس میں سے کچھ جگہیں جو ہے وہ خشک رہ جاتی ہیں۔ اگر وہ خشک رہ گئی تو ہمارا غسل نہیں ہوگا، جب غسل نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی، قرآن کو چھونے کا ثواب نہیں ہوگا، ہم مسجد میں نہیں جا سکتے۔ جو ایسے کام ہیں ان کو شریعت نے منع کیا ہے کہ جب آپ کے اوپر غسل فرض ہو جائے کہ وہ کام آپ نہیں کر سکتے، تو وہ اگر آپ کریں گے تو آپ گناہ کے مرتکب ہوں گے۔ تو خدا را جتنا ہو سکے آپ لوگ اچھی طرح غسل کیا کریں۔ اور یہ ہمارے ہاں یہ بھی مشہور ہے کہ غسل کے جو فرائض ہیں وہ ہے تیل، صابن اور تاول، تو یہ غلط چیزیں ہیں، یہ زمانہ جاہلیت کی باتیں ہیں، تو یہ فرض نہیں ہے۔ یہ جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوں یہ فرض ہے، کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا اور تمام ظاہری بدن کا دھونا جو ہے یہ فرض ہے۔ اور احتیاطیں بھی سماعت فرما رہے ہیں۔ سر کے بال گندے نہ ہوں تو ہر بال کی جڑ تک، نوک تک پانی پہنچانا، بہانا، یہ کیا ہے، یہ ضروری ہے اور یہ فرض ہے۔ اور اگر گندے ہوں تو مرد پر فرض ہے کہ ان کو کھول کر جڑ سے نوک تک پانی بہائے، اور عورت پر صرف جڑ تر کر لینا ضروری ہے، کھولنا ضروری نہیں ہے۔ اگر چوٹی اتنی سخت گندی ہو کہ بے کھولے جڑیں تر نہ ہوں گی تو کھولنا ضروری ہے۔ مرد نے اگر بال گندے ہوئے ہیں تو اس کے لیے کھول کر بالوں کی جڑوں تک پانی بہانا جو یہ ضروری ہے، اس کے لیے کھولنا ضروری ہے، عورت کے لیے نہیں ہے۔ اس حالت میں عورت کے لیے نہیں ہے کہ جب جڑوں تک پانی جو ہے، بالوں کی جو جڑیں ہیں وہاں تک پانی پہنچ جائے تو پھر اس کے لیے چوٹی کھولنا جو ہے یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر اتنی سخت بندھی ہوئی ہے کہ جڑوں تک پانی نہیں پہنچتا تو پھر اس کے لیے کیا ہے، کھولنا، چوٹی کھولنا جو ہے عورت کے لیے ضروری ہے۔ مرد جو ہے بال کھول کر ہی نہ آئے گا، اس کے لیے یہی ضروری ہے۔ کانوں میں بالی وغیرہ زیوروں کے سوراخ کا وہی حکم ہے جو ناک میں نت کے سوراخ کا حکم وضو میں بیان ہوا ہے۔ اگلی چیز سماعت فرمائیں۔ کان کا ہر پرزہ اور اس کے سوراخ کا منہ، یہ بھی دھونا کیا ہے، فرض ہے۔ کانوں کے پیچھے کے بال ہٹا کر پانی بہانا، یہ بھی فرض ہے۔ ٹھوڑی اور گلے کا جوڑ کے بے منہ اٹھائے نہ دھلے گا، یہ بھی دھونا کیا ہے، فرض ہے۔ اسی طرح بغلیں بے ہاتھ اٹھائے نہ دھلیں گی، یہ بھی فرض ہے۔ بازو کا ہر پہلو، یہ بھی فرض ہے۔ پیٹ کا ہر ذرہ، یہ بھی فرض ہے۔
پیٹ کی بلٹیں اٹھا کر دھوئیں، یہ بھی فرض ہے۔ کچھ اب آپ موٹے ہوتے ہیں تو جب وہ نہاتے ہیں تو پیٹ میں بل پڑ جاتے ہیں تو وہ ان کو اٹھاتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے جگہ گیلی نہیں ہوتی، نہانے کے بعد آگے وہ کہتے ہیں یار یہ جگہ خشک رہے گی، تو اس طرح آپ لوگوں کا غسل نہیں ہوگا، یہ آپ کا نقصان ہوگا۔ آپ جتنے بھی اچھے کام کریں گے وہ الٹا گناہ کے مرتکب ہوتے چلے جائیں گے کہ جن کے لیے غسل کرنا ضروری تھا۔ تو خدا را جتنا ہو سکے ان مسائل کے اوپر توجہ دیں۔ اگلی بات سماعت فرما لیں جو احتیاط ہے، ناف کو انگلی ڈال کر دھوئیں جبکہ پانی بہنے میں شک ہو۔ کچھ لوگوں کی ناف اندر کو دبی ہوتی ہے، کچھ لوگوں کی باہر کو ظاہر ہوتی ہے، تو جن کے ظاہر ہوتی ہے ان کے لیے تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، اور جن کے ظاہر نہیں ہوتی تو ان کے لیے کافی مسئلہ ہوتا ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ اس کے اوپر توجہ دیں۔ جسم کا ہر رونگٹا جڑ سے نوک تک، یعنی جسم کے جتنے بھی بال ہیں وہ شروع سے جڑ تک جو ہیں، سر سے جڑ تک ان کا دھونا جو ہے یہ فرض ہے۔ اچھا، ران اور پیڑوں کا جوڑ جو ہے اس کا بھی دھونا جو ہے یہ فرض ہے۔ یہ خصوصیات ہیں، ان کے اوپر توجہ دیں۔ جو بھی اب آپ غسل وغیرہ کرتے ہیں جن کے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے تو وہ ان چیزوں کی طرف توجہ دیں۔ اگر آپ توجہ نہیں دیں گے کوئی بھی جگہ خشک رہے گی، آپ کو غسل نہیں ہوگا۔ ہاں، یہ نہ کہا کریں کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے، اللہ تعالیٰ جزا دینے والا ہے، ہم نے تو اپنی پوری کوشش کی۔ کہاں کوشش کی ہے بھائی؟ اگر آپ کوشش کریں گے تب جا کے آپ اس طرح کے بات کر سکتے ہیں، نہیں ورنہ تو نہیں کر سکتے۔ بے احتیاط ایسے بھاگے توڑے چلے گئے، ٹوٹی کے نیچے بیٹھے، 2 منٹ بیٹھے، آدھا جسم گلا ہو گیا، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، چلو اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمانے والا، اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو، یعنی اس طرح بھائی یہ تو آپ لوگوں نے احتیاط کی نہیں ہے، الٹا آپ لوگ اس طرح کی بات کر کے خود گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ تو خدا را اچھی طرح غسل کریں، اچھی طرح نہائیں، آپ اتنی زیادہ احتیاط کریں، ضروری سمجھیں ان باتوں کو، احتیاط کر کے نہائیں۔ پھر اگر کوئی شے رہ جاتی ہے پھر اللہ کے سپرد ہے، آپ نے تو اپنی طرف سے پوری کوشش کی۔ اگلی بات بھی سماعت فرما لیں، دونوں سرینوں کے ملنے کی جگہ خصوصاً جب کھڑے ہو کر نہائیں تو ان کو بھی اچھی طرح دھو لیا کریں تاکہ آپ لوگوں کا غسل ہو جائے۔ بال میں گرا پڑ جائے تو گرا کھول کر اس پر پانی بہانا ضروری نہیں۔ جسم کے بال میں کہیں گرا پڑ جاتی ہے تو اس کو کھول کر جو ہے اس پر پانی بہانا جو ہے یہ ضروری نہیں ہے، جڑ تک پانی پہنچانا جو ہے یہ ضروری ہے۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں، کسی زخم پر پٹی وغیرہ بندھی ہو کہ اس کے کھلنے میں ضرر یا حرج ہو، یا کسی جگہ مرض یا درد کے سبب پانی بہانا ضرر کرے گا تو اس پورے عضو کو مسح کریں، ورنہ ہو سکے تو پٹی پر مسح کافی ہے، اور پٹی موضع حاجت سے زیادہ نہ رکھی جائے ورنہ مسح کافی نہ ہوگا۔ اور اگر پٹی موضع حاجت ہی پر بندھی ہے، مثلاً بازو پر ایک طرف زخم ہے اور پٹی باندھنے کے لیے بازو کی اتنی ساری گولائی پر ہونا اس کا ضروری ہے، تو اس کے نیچے بدن کا وہ حصہ بھی آئے گا جسے پانی ضرر نہیں کرتا، تو اگر کھولنا ممکن ہو کھول کر اس حصے کا دھونا فرض ہے، اور اگر ناممکن ہو اگرچہ یوں ہی کہ کھول کر پھر ویسے نہ باندھ سکے گا اور اس میں ضرر کا اندیشہ ہے تو ساری پٹی پر مسح کر لے کافی ہے، بدن کا وہ اچھا حصہ بھی دھونے سے معاف ہو جائے گا۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائے، زکام یا عشب چشم وغیرہ ہو اور یہ گمان صحیح ہو کہ سر سے نہانے میں مرض میں زیادتی اور امراض پیدا ہو جائیں گے تو کلی کرے، ناک میں پانی ڈالے اور گردن سے نہا لے اور سر کے ہر ذرے پر بھیگا ہاتھ پھیر لے تو کیا ہوگا؟ غسل ہو جائے گا۔ بعد سے سر دھو ڈالے، باقی غسل کے اعادے کی حاجت نہیں ہے۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں، آخری مسئلہ ہے، پکانے والے کے ناخن میں آٹا، لکھنے والے کے ناخن وغیرہ پر سیاہی کا جرم۔ عام لوگوں کے لیے مکھی مچھر کی بیٹ اگر لگی ہو تو غسل ہو جائے گا، ہاں بال معلوم ہونے کے جدا کرنا اور اس جگہ کو دھونا ضروری ہے۔ پہلے جو نماز پڑھی ہوگی وہ ہو جائے گی۔
پہلے جو نماز پڑھی ہوگی، اس سے پہلے جو نماز آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی وہ کیا ہوگی؟ وہ عطا ہو جائے گی۔ لیکن جب آپ لوگ یہ چیزیں دیکھ لیں گے، اس کو چھڑانا جو ہے آپ کے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگ نماز پڑھیں گے۔ تو کل سے انشاءاللہ العزیز غسل کی سنتیں جو ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کی جائیں گی، ان کا بیان ہوگا کہ غسل کی سنتیں کیا ہیں، غسل سنت کے مطابق کیسے کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو دینی